السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلے کی طرف ہمیں رہنمائی کرنی ہے۔ وہ مسئلہ عامتاً لوگوں کو شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے رات میں کتوں کا بھونکنا، کتوں کا رونا، یا اسی طرح فجر کی اذان کے موقع پر یا عامتاً اذان کے موقع پر کتے کا رونا، یہ کس بنا پر ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عامتاً ہمارے گھروں کے اندر یا اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یا کچھ عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اس بات کو بتلاتی ہیں کہ کتے کا رونا یا کتے کا زیادہ بھونکنا کسی بڑی مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کسی گھر والوں میں سے یا کسی خاندان والوں میں سے یا کسی محلے والوں میں سے کسی موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی نیت رکھنا یا اس طرح سوچنا یہ ہمارے لیے منع ہے، کیونکہ حدیث میں اور شریعت میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ تو ایسا گمان رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کہ کتے کا بھونکنا یا کتے کے رونے سے اس طرح کی وبا یا اس طرح کی موت یا اس طرح کی آفت و مصیبت آتی ہے، اس طرح جائز نہیں ہے۔ البتہ جو کتے روتے ہیں، البتہ جو راتوں میں کتے روتے ہیں، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات میں گھروں سے نکل کر کوئی کتے کو پتھروں سے مار رہا ہے، کوئی کتے کو لٹھوں سے مار رہا ہے۔ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ کبھی کبھی اپنے رونے کے ذریعے سے دوسرے کتوں کو، دوسرے کتے ساتھیوں کو اپنی موجودگی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے رونے سے کسی بھی طرح کا ہمیں نقصان نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کبھی ان کو مار کے بھگانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عامتاً ہم دیکھا جاتا ہے کہ اذان کے موقع پر کتے روتے ہیں یا اسی طرح کتے چلا کر بھاگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی، موطا مالک کی اور دیگر روایتوں کے اندر اس بات کی تصریح آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان لہ ذرات حتی لا یسمع التاذین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس وقت شیطان گوز مارتا ہوا، یعنی پاتتا ہوا، ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان کی آواز کو نہ سن پائے۔ یعنی شیطان اپنے آپ کو اذان کے موقع پر اس قدر ہڑبڑاہٹ میں اور جلدی میں اور ایسا ہکا بکا ہو کر بھاگتا ہے کہ جس کے بنا پر وہ اس کی اس حرکت کی بنا پر کتے روتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں، کتے ڈر جاتے ہیں، اور اس بنا پر کتوں کا رونے والا یہ عمل سامنے آتا ہے۔ تو ان کے بھونکنے سے، کیونکہ جو کتے دیکھ پاتے ہیں وہ عامتاً انسان اور جنات نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ان کا بھونکنا اور ان کا چلانا یہ اس عمل کی بنا پر ہوتا ہے جو شیطان عمل کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو یہ چاہیے کہ جو بدفعلی یا بدشگونی جو ہم لوگ لیتے ہیں آپس میں، اس بدشگونی سے اور بدعقائدگی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ان کا یہ عمل اس لیے ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان مقام روحا تک چلا جاتا ہے بھاگ کر، اور مقام روحا جو ہے وہ مدینے سے 36 میل کی دوری پر ہے۔ یعنی شیطان اپنے آپ کو اتنا دور بھگا لیتا ہے جو ایک جہاں تک اذان کی آواز نہ پہنچے۔ تو جن محلے کے اندر جن جگہوں پر اذانوں کی آواز آتی ہے تو شیطان وہاں سے اپنے آپ کو دور بھگا لیتا ہے۔ تو جو انسان اگر نماز کے لیے آئے گا، نماز کے لیے کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے اندر کا جو شیطان وہ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دور چلا جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اس لیے ہم تمام کو اس طرح کی بدفعلی سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور گھروں کے اندر جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کتوں کو مارنے کا یا کتوں کو بھگانے کا، رونے کے موقع پر ان کو بھگا دینے کا یا بدشگونی لینے کا، اس طرح کے عقائد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت میں اور حدیث میں اس طرح کی کوئی کسی چیز کی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔